السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ دے نزدیک مقبول ترین دین و اسلام ہے۔ حاضرین مجلس، امت بابرکت، برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں، اس شہر کے بہترین غیور مسلمانوں، اس ضلع سہیوال کے مقبول ترین میرے بھائی، میرے برادر اہل حدیث بھائیوں، اللہ رب العالمین کا
ساری کائنات پر احسان ہے۔ خالق و مالک نے ہر انسان پر اپنی بلکہ ہر مخلوق پر احسان فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے جو انسان پر احسان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو انسان بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اپنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اللہ کا یہ بھی سب سے بڑا احسان ہے۔ عزیز بھائیوں، اس دور کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، عربی ہے، اجمی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے کو کامیاب کرنے کے لیے خالص دین بھیجا ہے۔ جو لوگ دین پہ چلتے رہے وہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاکستان کے اندر قسم و قسم کے لوگ رہ رہے ہیں جو اپنی طرف سے بھی دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور والا دین جو اللہ نے قرآن کے ذریعے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو اس انسان تک، اس امتی پر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس تک جو دین پہنچایا ہے، دین بھجوایا ہے، یعنی کہ تمام لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور باوجود کلمہ پڑھنے کے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات، اپنی طرف سے اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی دین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ نے پورا دین بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ادا کو دین بنایا ہے، اسی دین کے اوپر لوگ نقشہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھ کے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایسی محنت کی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہر آنچ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جو لوگ مسلک اہل حدیث دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، لوگوں کو حق سمجھ آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ بناوٹی دین ہے، یہ خالص دین ہے۔ جو لوگ محمدی ہیں، مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ سچے اور سچے لوگ ہیں۔ جو لوگ
اپنی طرف سے من مرضی والا دین گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے. جھوٹ اور سچ کی پہچان ہونے لگی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی محمد اشفاق کیسٹ ہاؤس والوں کو، جو ضلع سہیوال کے اندر اس نوجوان نے اتنی محنت کی ہے. کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر میں جا کے علماء کی تقریریں کرواتا ہے اور پھر سیڑیاں بنا کے کیسٹیں تیار کر کے خدا کی قسم ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر تھام رہا ہے جو لوگ بے دینی پھیلانا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھوں کے اندر کیسٹ بھی دیتا ہے، سی ڈی بھی دیتا ہے، کہتا ہے جا یہ لے جا، اس کو سن. اس کے اندر قرآن کی تعلیم کا فیصلہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان والا فیصلہ ہے. قرآن کو بھی سن، محبوب کے فرمان کو بھی سن. اگر تیرے دل کے اندر جا کے قرآن کی آواز جا کے چوٹ لگائے تو پھر اہل حدیث بن جانا، یعنی کہ محمدی بن جانا، پھر غیروں کے طریقے کو چھوڑ دینا. اللہ اکبر. اور میرے برادر سید مولانا اور جناب راشدی صاحب، جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب نے، جوان نے، مرد قلندر نے جو محنت کی ہے اس محنت کی طرف دیکھ. اور اس جوان نے بھی کمال کر دی ہے. اس نے حق و باطل کا ایسا ایک نظام چلا کے دکھا دیا، لوگوں کے سامنے سی ڈی بنا کے دکھا دی. لوگوں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، جو خالصتاً دین ہے وہ یہ ہے. اور جو لوگ باطلی لوگ ہیں، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ یہ ہیں. دوستو، اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے مسئلہ کے حق کتاب و سنت جو عطا کیا ہے، میں بذات خود بریلویوں کا پیر بن کے رہا، بریلویوں کا امام و خطیب بن کے رہا. امامت خطابت کرتے کرتے زندگی گزر گئی. لیکن مسئلہ کے اہل حدیث لوگوں، علماء لوگوں کی ایسی محنت، وہ کیا محنت ہے؟ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مولانا توصیف الرحمان صاحب راشدی صاحب، اس جوان کی محنت نے، اس مرد قلندر کی محنت نے میری زندگی کا رخ تبدیل کیا ہے. اور میرے بھائی محمد اشفاق کیسٹ ہاؤس والوں نے ایسی کارکردگی کر کے دکھائی ہے، ایسی محنت کر کے دکھائی ہے، جو دوستو بریلویوں کے پاس چلے جاؤ، اس سے بھی آپ کو حضرت مولانا توصیف الرحمان شاہ صاحب کی سی ڈی آپ کو ملے گی. اگر آپ دیوبندی کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بھی آپ کو شاہ صاحب کی سی ڈی ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے
محمد اشفاق کیسٹ ہاؤس والوں نے ایسی محنت کی ہے، گھر گھر کے اندر یہ سیڑھیاں کیسٹیں پہنچا کے لوگوں کے سامنے حق کو بیان کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کا ضمیر اس فیصلہ کرنے کا جج ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیں، جو میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں دوستو، اللہ کا حق جو ہے، اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کو ہی معبود ماننا۔ لیکن کچھ لوگوں نے محنت ایسی کی ہے کہ اللہ سے لوگوں کا رخ موڑ کے اور قبروں کی طرف رخ لے کے آئے ہیں۔ جن لوگوں کو بزرگ مانا، پھر الفاظ زبان سے یہ نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اب مسلمان کہلوانے کے بعد، اب انداز کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اوپر ایمان کا ڈاکہ ڈالنا اور عزت کا ڈاکہ ڈالنا اور شان شوکت کا ڈاکہ ڈالنا، جان و مال کا ڈاکہ، ایمان کا ڈاکہ، عزت کا ڈاکہ۔ یہ لوگ جو باطلی لوگ ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہوئے بھی لیکن لوگوں کے ایمان کے اوپر کیا ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ جو اللہ کرتا ہے یہ ولی بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ ادھر یہ اللہ کا ولی ہے، ادھر کہتے ہیں ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ایسی طاقت ہے، اللہ لڑکی بنا دے تو یہ لڑکا بنا دیتے ہیں۔ اگر اللہ جو چاہے، جو اللہ کی بنی ہوئی تقدیر کو، یہ لوگ تقدیر بھی خدا کی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی اس قسم کی باتیں کرنے سے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ اپنے اپنے انداز سے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ دوستو، وہی ڈاکہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں خود بھی ڈاکے ڈالتا رہا۔ آج سے صرف کچھ دن پہلے میں نے مسلک اہل حدیث قبول کیا ہے۔ میرا مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا سبب قرآن و سنت ہے، اللہ کا قرآن، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ لیکن دوسرا سبب دوستو، میرے ان علماء، یہ جو مسلک اہل حدیث کے علماء، ان لوگوں نے محنت کی ہے، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کا بھی رخ تبدیل کیا ہے، بلکہ سینکڑوں لوگ خدا کی قسم دھڑا دھڑ مسلک اہل حدیث کو اب قبول کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا عبدالرحمان مولوی صاحب۔ جو میں ڈاکے ڈالتا رہا ہوں، اس وقت کے پیر، بناوٹی ملا وہی ڈاکے اب بھی ڈال رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں ڈاکہ ڈالتا رہا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھو، جو بھی اپنا بھیس تبدیل کر کے ولیوں کے روپ کے اندر آ کے ایک اتنی بڑی ڈکیتی کرتا ہے، وہ ڈکیتی میں آپ کے سامنے کھول کے بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ڈکیتی ہے، وہ ان لوگوں کا کیا فلسفہ ہوا کرتا ہے
یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیسا روپ بناتے ہیں، کیسی پگڑی باندھتے ہیں، کیسا جبہ کبا پہن کے پھر اس انسان کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر ایسا ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے ایمان کو چھین کے اس کی جبین کو غیر کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے، سب کا پیر کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہیں۔ سب کا پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب میری طرف توجہ کریں، جو آدمی اپنا مرید بنانا چاہتا ہے، ایک آدمی کو اب مرید بناتا ہے، مرید کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میاں تیرے ہاتھ کو میں پکڑ رہا ہوں، تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں نے تیرے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، اس نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، اس نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا۔ یہ ایسے ہاتھ میں ہاتھ چلتا چلتا پیران پیر عبد القادر جیلانی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہیں چونکہ پیروں کے پیر ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، آخر بغداد کا والی ہے، یہ الفاظ انہی کے ہیں، بغداد کا والی ہے، یہ میرے پہلے والے الفاظ ہیں جو ہم بھی اس طرح ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ بغداد کے والی کے اندر تیرا ہاتھ ہم پہنچاتے ہیں، وہ ہاتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیرا ہاتھ چلا جاتا ہے۔ یہ بیچارہ ان پڑھ شخص جو بیچارہ کچھ نہیں جانتا، جو بیچارہ صرف اتنا جانتا ہے کمانا ہے اور کھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا، اور اللہ کے ہاں سامنے جانا بھی ہے، لیکن دیکھو اس کے اوپر کیسا ڈاکہ چل رہا ہے۔ ڈکیٹ شخص نے اس کے اوپر کیسا ڈاکہ ڈالا؟ وہ ایسا ڈالا کہ تیرے ہاتھ کو میرے سوا کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بیچارہ ان پڑھ آدمی خوش ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا ہے۔ ہائے ہائے، اس قوم نے اپنے ایمان کا کیسا سودا کر لیا۔ پھر وہ مذہبی ڈاکو نے کیسا ڈاکہ ڈالا ہے، اس غریب کا ایمان بھی سلامت نہیں، اب جان بھی سلامت نہیں۔ اس کی جان سے کیا کام لیا؟ اپنے گھر کی خدمات، یعنی کہ اپنی جتنی ضروریات ہیں اب اسی مرید سے پوری کر رہا ہے۔ اس کو ڈراوا کیا دے رہا ہے؟ اگر تو نے میری خدمت نہ کی، روزے قیامت میں تینوں نہیں بخشوانا، میں تینوں نہیں بخشوانا، میں تیری گواہی کلمے دی نہیں دینی۔ حقیقت ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اچھا جناب پیر جی تسی ناراض نہ ہو جاؤ، ذرا ادھر آ میں تینوں ساری گل سمجھاواں۔ ہن مرید بیچارہ پریشان، ہائے میرے نال کی بنے گی جے میرا مرشد رس گیا؟ اے پیرا میرا سب کچھ لے لے، تو ناراض نہ ہو میرا پیرا۔ ہن پیر نے کی آکھیا، او میرا مریدا جے میں کو راضی کرنا چاہنا ہی، پہلی گل اے ہے کہ میرے گھر دے دانے بھی پورے کیتی رکھ، میرے گھر دیاں روٹیاں بھی پوریاں کیتی رکھ، اور میرے پیر بھی گھٹدا رہے، تیری نوجوان بچی بھی میرے پیر گھٹے، تیری ساری اولاد میری نوکری کرے، میرے بچیاں نو صاحبزادہ آکھے،
اے صاحبزادہ اے صاحبزادی میری بچیاں دی تے بچیاں دی بھی تیری نوکری تیری اولاد کرے، میری نوکری بھی میرے بچیاں دی نوکری بھی مریدہ تو بھی کر، تیری اولاد بھی کرے۔ مذہبی ڈاکو نے اپنی جان نو سکھ دین واسطے کملیا اوے سادہ مسلمانہ سن، تیرے نال ظلم کی کیتا، تیرا ایمان بھی کھو لیا، تیری جان بھی کھو لئی، تیرا مال بھی کھو لیا، سب کچھ کھو کے ہن تینوں آخدا ہے تینوں میں جنت دیساں، ہن تینوں میں جنت میں دیس۔ پیر جی وہ جنت کیویں ملنی ہے؟ اے مریدا اے گلاں نہیں پوچھی دیاں۔ پیر جی مڑ میں نماز تو نہیں پڑھدا، سن جب تو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ جائے گا پھر تیرے ساتھ حالت بھی یہی بنے گی۔ وہ کیا بن رہی ہے؟ او جیویں پیرا اے میرے پیراں دا پیر، اے نعرے کون لگدا پھردا ہے؟ مرید لاندا پھردا ہے۔ او میرے پیراں دا پیر ویلک میرے پیراں دا پیر ہے، جناب میرا پیر ہے، میرے پیر ورگا پیر نہیں، او میرے پیر جیاں کوئی پیر نہیں۔ اچھا او کیویں؟ او میرا پیر اداں دا ہے میں نماز پڑھا یا نہ پڑھا میریاں نمازاں بھی او دے ذمے، میرے روزے بھی او دے ذمے، میرا سارا کچھ او دے ذمے، میں بس میں پیر دا پیر میرا، ساڈی پیراں اگے پیراں دی اگے پیراں اگے ایویں چلدی چلدی سارے پیر کٹھے ہو گئے میری ساری گل اللہ دی جناب چ پہنچا دے دینے۔ ایک ہی نے سکھائیے، ایک تو مذہبی ڈاکواں نے، ایک گل ایک یاد کر لو، مذہبی ڈاکو تیرے سجدے بھی انہیں کھو لے رہے، تیریاں نمازاں انہیں کھو لیاں، تیرے روزے انہیں کھو لے، تیری عبادتاں جڑے معبود دے سامنے ہوندیاں سی یا ہونیاں چاہیدیاں سن انہیں وہ کھو کے انہیں غیر دے سامنے تینوں چکا چھڑیا، غیر دے سامنے تینوں جھکا چھڑیا۔ ہن تو کتھوں دا رہ گئے؟ اللہ فرماندے نے قتل الانسان ما اکفرا، قتل ہو جا تو انسان، تو میرے سامنے کیوں نہیں جھکدا؟ اکھاں اللہ نے بنائیاں، کان اللہ نے بنائے، صحت اللہ نے دتی، سب کچھ اللہ نے دیتا ہے، تو آخدا ہے میرے پیر بڑے کرنی والے نے، میرے پیراں نے مینوں سب کچھ دے دیتا، اور کہندے نے میرا پیر ایسا کرنی والا ہے، مینوں پتر نشی پیدا ہوندا۔ بڑیاں بڑیاں کہانیاں بیٹھ کے نا اپنی بیٹھکاں وچ اپنے ڈیریاں تے بیٹھ کے اے چیز بیان کیتی جاندی ہے، لوکو او فلانا پیر بڑا کرنی والا ہے۔ توجہ کر، ایک گل میں تیرے ذہن وچ پانا چاہنا، مریض بیمار ہو گیا، ایک شخص ہے بیمار ہے، وہ مریض ہے، پھر تو نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرتے کرتے جب تھک ہار گئے، وہ مریض ٹھیک نہ ہوا، وہ مریض ٹھیک نہ ہوا، کسی نے کہا جا حضرت علی حجویری کی دربار پہ چلا جا، وہاں سے جا کے تمہیں شفا ملے گی۔ اس دربار پہ چلا کے جاتا ہے، جب وہاں سے شفا نہیں ملتی دوسرے پیر کے پاس، تیسرے پیر کے پاس، چوتھے پیر کے پاس، پانچویں پیر کے پاس، بلکہ جتنے مزارات ہیں پھیر کے جب واپس آیا ہے، اب لوگوں نے کہا کیا مریض ٹھیک ہو گیا؟ کہا کہ یار اجے تک ٹھیک یہ تو ہویا تو نہیں،
ہن کی پہ کر دیو؟ انہاں کہ ہن اللہ علی گلی ہے، اللہ علی گلی ہے۔ کیا اللہ نے کوئی گلیاں بنائی ہوئی ہیں؟ لیکن مطلب کی اگر اللہ چاہے تو اللہ شفا دے سکتا ہے، ہون بھی وہ چاہے اور ہون بھی وہ چاہے شفا دے سکتا ہے۔ اے یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں، تینوں اے یقین بنان واسطے مسئلہ کے اہل حدیث شروع تو کوشش کر رہے نے اے عقیدہ بنا اللہ تو سب کچھ ہوندا ہے، مخلوق تو کچھ نہیں ہوندا۔ مسئلہ کے اہل حدیث نے تینوں سبق یہ دیتا ہے، اور جمدیاں سار تیرے کن چ آزان آئیے اللہ اکبر تو لے کے لا الہ الا اللہ تک توحید دی رٹ تیرے کنا پہنچا چھڑیے، اجے تک بھی تینوں سمجھ نہ آوے تو میں کی کراں؟ آہدن نا دل کردہ مدینے نو جاون نو، میری واری نہ آوے تو میں کی کراں؟ ہاں ادھر تیرا دل تو بڑا کرتا، تیری واری نہیں ہوندی۔ واری کیویں آوے؟ جڑے بیلی بنا رہنی اللہ دے نال شریک ٹھہرا لینی، انہاں پیراں نو خدا دے نال تو شریک ٹھہرایا ہویا ہے۔ ادا کلمہ پڑھدا ہے لا الہ، اج تینوں میں دوستا سچیاں گلاں دسن لگا، خدا دی قسمیں میں لوگاں دا پیر بن کے اپنے مرشداں وال اپنے پیراں وال کھچدا رہا، لوکاں نو اپنے درباراں وال لے کے جاندا رہا، اور لوکاں نو میں خدا دی قسمیں مسجد بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں تا اج تو 2 مہینے پہلے لوکاں دے ایمان تے ڈاکا ڈالدا رہا، لوکاں نو کھچ کے درباراں تے لے کے جانا، لوکاں نو کہنا کہ تواڈے وچ جڑا جن بڑیا ہویا ہے، اے جن آکھدا ہے مینوں کلندر شہباز دی سیر کرا، نال آپ بھی جانا۔ ہن بیچارے کو کرایہ ہے یا نہیں؟ انہیں میرا بھی کرایہ بھرنا اور اس مریض دا بھی کرایہ بھرنا، اپنا بھی۔ پھر اتھے لے گئے، اتھے پھر نوراتے دیتے، کئی دن تک اتھے ٹھہرے رہے۔ اللہ معاف کریں اور میرے مالکا معاف کر دویں، اللہ مینو معاف کر دینی، میں ظلم کر بیٹھا دنیا تے، دنیا جہان دے لوکاں تے ایمان تے ڈاکا مار دے رہا، خالق مینو معاف کر دویں۔ اج سچی بات دس رہے ہیں دوستو، لوکاں نو اتھے لے کے جانا، ایتھوں بساں کروانیاں، ہاں بھی بس والے نال علیحدہ کھاتا مکیا ہوندا ہے، ہاں بھی 50,000 لواں گا جی، 7 شریف بھی لے کے جاواں گا، اور تینوں سخی سرور دے دربار تے بھی لے کے جاواں گا، پیر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دی دربار تے بھی تینوں لے کے جاواں گا، 3 درباراں دی تینوں زیارتاں کرواواں گا، لیکن 50,000 ہن بس والے نال مک گیا ہے۔ ہن او پیر اپنے پلو تھوڑا انہیں دینا ہے، ہاں بھی تو 5,000 دینا، تو 10,000 دینا ہے، ایویں لاکھ روپیہ جمع کر لیندے ہیں، اور 3 مہینے چ لاکھ روپیہ جمع کیتا، 50,000 بس والے تو 50,000 اپنی جیب وچ۔ یہ ہن کتنے جا رہے ہیں 7 شریف؟ یہ مال دا ڈاکا وجیا کہ نہیں وجیا؟ انصاف کریو لوگو، اے مال دا ڈاکا جان دا ڈاکا کیے، ساری زندگی او دے کولو اپنے پیر کٹوائے، اور ایمان دا ڈاکا کیے اللہ تو سجدے ہٹا کے غیراں دے سامنے سجدے کرا چھڑے۔ اگر ایویں نہ کرے یہ تو پیر کرنی والا ہے ہی نہیں۔ اس واسطے میرے دوستاں ذرا توجہ کر، انصاف تو کری، گل تینوں میں سنانا، سندا جا۔ ایک چک دے وچ مینوں لے گئے دوست، مینوں لے گئے، کس واسطے لے گئے؟ اتھے ایک لمبردار صاحب سن، لمبردار دی بچی نو او دے پیر نے لڑکی نو لڑکا بنا چھڑیا۔
او دے پیر نے لڑکی نو لڑکا بنا چھڑیا. ایک اتھوں چک دا بندے کچھ میرے بھی مرید ہے سن, انہوں نے مینو آخیا قاری صاحب تسی آکھو گے کہ مول صاحب گل ایویں کردا پے, کمادے دا علاقہ مشہور علاقہ, اجے تک ایک گل اتھے مشہور ہے. اور پیر آیا انہیں آ کے لڑکی نو لڑکا بنا چھڑیا. ایک ہور بڑا موٹا پیر آیا انہیں آ کے پھر اس لڑکے نو لڑکا ہی بنا چھڑیا, اور لڑکی نو لڑکا بنا گیا, پھر انہیں لڑکی دی لڑکی رہن دیتی. اے چیز اتھے مشہور ہے. میرے تے پابندی لائی گئی ہے کہ دوستاں نے میرے تے بھی اس چک دا نام نہیں دسنا, اس کمادے علاقے میں جا کے پوچھو, اگر اس طرح گل نہ ہوئے میری سزا گولی. اللہ اکبر. میرے مرید آئے مولوی قاری عبد الرحمان, پیر عبد الرحمان. میں کہ ہاں جی, او جی ایک ہور کرنی والا آیا ہے, انہیں آ کے لمبردار دی کڑی نو منڈا بنا چھڑیا ہے. میں کیا ہیں یہ کیویں ہو سکدا؟ انہیں آخیا پیر جی ہو گیا, انہوں تو کپڑے پوائے گئے نے. میں کہ چل میں تیرے نال چلدا. میں جے میں اتھے پہنچدا, میرے مرید اجے تک میری گڈی اس چک دے وچ وڑی ہی ہے. بڑے بڑے داڑیاں والے, چھوٹے بڑے, عورتاں مرد سارے جلوس دی شکل وچ آ گئے. او میری گڈی ہن اگے اگے, کچھ پیچھے کچھ اگے کردے پھرن اللہ 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 اللہ. اے حالت, اے ہن استقبال ہو رہا ہے. کی ہو رہا اتھے؟ استقبال ہو رہا ہے. میں اتھے گیا, جے میں پہنچیا تے بیٹھک دے وچ, بیٹھک دا ادھا دروازہ کھلیا پیا ہے ادھا بند ہے, تے پیر ہونا نے اس کڑی نو اپنے نال سوایا ہوا ہے. میں جاندیا دروازے تے لت مار کے اس پیر نو جاندے چنڈ ٹھوکی. اٹھ کھلو. میں کیا کہندا ایک ہی گل ہے. میں کیا ایک ہی گل دا مطلب کی؟ تو کڑی نو اپنے نال سوائی پیا. کہندا اسی کرنی والے ہونے ہاں, اسی بڑے کرنی والے ہونے ہاں, اسی کڑی نو منڈا بنایا. ہٹ جا مولوی. میں کیا میں بھی مولوی نہیں, میں بھی پیر ہاں. اج دو پیراں دی لڑائی اس چک جو ہونی ہے. بندے کٹھے ہو گئے, دنیا کٹھی ہو گئی. الغرض دوستو یہ بڑا بریکی دا مسئلہ ہے. ایک کیسٹ ہو رہی ہے, اے میرے پراواں نے بھی سننی ہے, میری بیٹیاں نے بھی سننی ہے, میری ماما نے بھی سننی ہے, میرے تمام مسلمان بھائی سن کے اللہ دے فضل نال ہدایت پاون گے. اللہ دے فضل نال اے گلاں سن کے انہاں نوں پتہ لگے گا واقعتاً فراڈی لوگ دنیا تے پے نے. ایک او فراڈی جڑے اپنے فراڈ کر کر کے اج او دسدا پے میں فراڈ کردا رہا, یا اللہ مینوں معاف کر دیو, بندہ سچا ہے. انشاءاللہ اے دل وچ ضرور گل آونی ہے. ہن او باری بلے طرح اکھی میرے وال ویکھے, لال سرخ کڈ کڈ کے. انہیں روپیہ لیا سی 2 لاکھ. کنے پیسے لے سن بھائی؟ 2 لاکھ لیا ہوئے. ایک ساڈے پیران دے وچ بڑا کوٹ چلدا ہے, ساڈے پیران دے وچ بھی نا بڑا کوٹ چلدا ہے. انہیں کہا اے پیرا اے گل نہ کر, میں بڑا کرنی والا, میں کر کے دکھا دیتی ہے. اے کڑی نو منڈا بنا چھڈیا ہے, روپیہ 2 لاکھ لیا, تینوں 2 ٹوٹے کر داں گا. مطلب کی ادو اد کریں گے. تو چپ ہو. یہ مطلب ہے کہ میں 2 لاکھ لے آئے تو میں تیرے 2 ٹوٹے کر دیاں گا. مطلب کی لاکھ تیرا تو لاکھ میرا, تو چپ ہو جا. خیر میرا تو لاکھ نال بھی بہت مکیا ہوا سی نا پرلے پاسے. مینوں کیویں صبر آوندا؟ میں کہا نا بھائی, میں کہ پیسے کتنے نہیں جڑے لے نہیں. کہنا چیک لیا. میں چیک کٹ کے دکھا. مینوں
چیک کو لیا پھاڑ چھڑیا میں کہ چلو بھی 4 عورتاں جاون اس بچی نو چیک کے کر کے آون. عورتاں گئیاں لہذا چیک ہو گئی, لہذا او بچی رہ گئی. بچہ کدو مان سکدا سی؟ قرآن دا فیصلہ کدو تبدیل ہوندا ہے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. لوگو اللہ دا قرآن سچا, اساں پیر جھوٹے. اے پیران دا پیر میرا محمد کریم ہے, اے پیران دا پیر میرا مصطفیٰ ہے. اور سارے دے سارے میرے مصطفیٰ دی ادا دے محتاج نے. میرے مصطفیٰ دی ادا نو اللہ نے اپنا پورا دین بنا چھڑیا. اس واسطے دوستا او میرا ویرا او میرا پراوا, اج تینوں میں کھل کے گلاں دسنے ہیں. او دوستا آ جڑے پیر بناوٹی پیر بڑے پھردے نے, اے کدوں پیر ہو سکدے نے؟ پیر ہے تے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے. جے کلمہ پڑھے آئی لا الہ الا اللہ, اللہ تو سب کچھ ہون دا یقین, مخلوق تو کچھ نہ ہون دا یقین. اللہ جو کرے کر سکتا ہے. اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ کائنات دا خالق و مالک ہے. آسمان دا بھی اللہ, کون خود خدا اللہ. آسمان دا رب بھی اللہ, زمین دا رب بھی اللہ, کائنات و ساری کائنات مخلوق کے خالق اللہ, ساری کائنات مملوک مالک اللہ, ساری کائنات مجبور جابر اللہ, ساری کائنات مرزوق رازق اللہ, ساری کائنات منصور ناصر اللہ, ساری کائنات مشکلاں وچ پئی ہوئی ہے, مشکل کشا ہے اللہ ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث, حافظ محمد عبدالرحمان محمدی صاحب. میرے عزیز بھائیوں, میرے مسلک دے علماء, مسلک اہل حدیث, خدا دی قسمیں اے کوئی فرقہ وریت دیاں کوئی گلاں نہیں دس دے, اے فرقہ وریت نہیں پھیران دے. میں آخدا, صرف میں نہیں آخدا, میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرا زمانہ خیر دا زمانہ, میرے صحابہ دا زمانہ خیر دا زمانہ. ہن سن لے, میرے مصطفیٰ والی زمانے والی نماز, میرے مصطفیٰ دے زمانے دے وچ, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے زمانے دے وچ جڑی نماز ہے سی, او نماز مسلک اہل حدیث دے کولی. او عقیدہ صحابہ والا عقیدہ انہاں اہل حدیثاں دے وچ ہی. اے انہاں لوکاں دے کول آ, تیری عزت بچے, تیری شان بچے, تیرا مال بچے, تیرا ایمان بچتا ہے. انہاں لوگاں دے کول آ, تینوں حق دیاں گلاں دسن گے, اور پھر ہور کوئی شے نہیں لیندے, نظرانے وغیرہ آ نہیں لیندے. نظرانے اس پاسے نے. ہائے ہائے, اس قوم دا اللہ ہی حافظ ہے. جڑی قوم اپنے ایمان نو نہیں پہچان سکتی, کیویں او ایمان تیرا ہے, سودا کوئی ہور پہ کر دے. اس واسطے دوستان, اے گل اج میری اپنے سینے والی تختی دے وچ لکھ کے چلا جا. کی گل لکھ کے چلا جا, اوے پیران دا پیر ہی, ساری کائنات دا پیر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اللہ نے تینوں مینوں جڑا کلمہ نصیب کیتا ہے, ذرا کلمے دی میں تشریح کر دواں انشاءاللہ. میں کیونکہ
مسئلہ کے اہل حدیث دے علماء کولو یہ چیز اے سبق لے آئے جڑا اساں کلمہ پڑھے آئے کلمہ سب تو بڑا تعویذ بھی ساڈے واسطے یہی ہے سب تو بڑی رہنمائی سب تو بڑی جنت دی چابی سب تو بڑی رزق دی چابی سب تو بڑی مشکل حل کرن دی چابی اس کلمے وچ او کیویں ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ دے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں مشکل کشا نہیں مشکل آ گئی ہے اللہ تو منگ اے سانو کلمہ دسدا ہے اگر پریشانی آئی ہے پریشانیاں دا حل مخلوق نہیں خالق ہے ہاں بیماری آئی ہے لیکن بیماری ٹال دا ہوئے جڑا کدی بیمار نہیں ہوندا اوے مشکل حل او کردا ہے جڑا خود کدی مشکلاں وچ نہیں پیا اوے سندا جا کلمے دے وچ پہلے حصے کلمے دے 2 جز نے پہلا جز تینوں دس رہا ہے لا الہ الا اللہ بیمار ہوویں تے شفا اللہ کولوں منگی اور تو اگر مقروض ہو گیا ہے قرض دار ہو گیا ہے قرضے دی خلاصی منگے تے اللہ کولوں منگی اگر تینوں بیٹا نہیں پیدا ہو رہا اولاد نہیں ہو رہی تے کدے کولو منگی لا الہ الا اللہ اللہ کولو منگی ٹھیک ہے نا بھئی اگر تینوں کپڑے دی لوڑ ہے اللہ کولو منگ پگ دی لوڑ ہے اللہ کولو منگ عزت دی لوڑ ہے اللہ کولو منگ سب کچھ دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے اللہ دے سوا اور کوئی نہیں دیندا جے انہاں پیراں کول گیا تے انہاں تینوں لٹ لینا ہے انہاں تینوں کیویں لٹ لینا ہے ہاں دم ہون دیا ہے تیرا جن کیویں کڈ دے نے بڑا طریقہ جن کڈن دا تسبیح ایک وڈی ساری موٹی تسبیح وہ گالے چ پا کے جن پہ کٹ دے اے جن نکلدا پہ اے گال سن لو اللہ دی قسم آ جاؤ گال سن لو میری دوستو مسلمان جے کلمہ پڑھ دے ہو نا اس کلمہ اے کلمہ تینوں مینوں سکھاندا ہے اڑ ہو ہت تماشا بنائی پھر دے نے 4 چنیاں ٹوپیاں سر تے رکھ کے نا اے تماشا بنائے میرے نال گل کرن 2 مہینے ہو گئے نے اللہ اعلان کردا پھردا سب کچھ ہوندا اللہ کولے آ جڑے پیر بناوٹی ہیں اے تو خود محتاج نے انہاں دا 1 منٹ واسطے پیشاب بند ہو جاوے فوری طور تے ہسپتال جاندے نے کہ نہیں جاندے ہسن دی گل نہیں دوستو سمجھن دی گل ہے اگر اے بیمار ہو جاون اے ہسپتالاں وچ جان گے انہاں نوں بھی شفا اللہ دیندا ہے اے پیراں نوں شفا بھی اللہ دیندا ہے اے جڑے پیر بناوٹی بنائے پھردا ہے آ پیر نہیں اے تے میرے مصطفیٰ دے شریک بندے پھردے نے ہاں جدو میرے مصطفیٰ دا بیٹا محمد ابراہیم دنیا تو روانہ ہو گیا فوت ہو گیا قربان جاواں مصطفیٰ قربان جاواں مصطفیٰ تیری ذات تو آپ رو رو کے آکھدے نے یا اللہ مینوں بیٹا دتا ہی تو لے لیا اے دشمن ہسدے پے نے او مالک و خالق مہربانی کردا تو اگر تو انہوں زندگی والا بنا دیندا میرے رب نے فرمایا سونیا من موڑیا او میرے محبوبہ میرے پاک پیغمبر سن لے اگر اے جدوں دنیا تے ٹردا لوکاں نے کہنا سی چھوٹا نبی پیا جاندا ہے
نہیں سمجھ آئی؟ اے چھوٹا پیغمبر جاندا محمد بڑا پیغمبر ہے، اے چھوٹا پیغمبر ہے، او بڑا نبی ہے، اے چھوٹا نبی ہے۔ میرا مصطفیٰ میری ایک غیرت برداشت نہیں کر دی جے میں تم میرا شریک نہیں بنانا چاہتا، میں بھی تیرا شریک نہیں بنانا چاہتا۔ میں کہنا میرے مسلک اہل حدیث دا اے عقیدہ ہے، اللہ دا بھی کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ دا بھی کوئی شریک نہیں۔ ہاں ایڑے بناوٹی پیر بڑے پھرتے ہیں، تانوں اے خلافت کی نے دیتی؟ او مینوں میرے پیر نے دے چھڈی۔ کیویں دیتی؟ او جی اساں بڑیاں انہاں دے جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے، اساں انہاں دی جتیاں سیدھیاں کرن نال۔ میرے کو ایک پوچھن لگا مولوی صاحب پیر جی تسی تو بڑی کرنی آلے جے، دل دل وچ پہ آکھاں ہن اینوں لٹاں کیویں؟ اے تے مینوں آدا تو بڑی کرنی آلا ہے تو ہووے کیوں نہ اینوں کیویں لٹاں کیویں؟ او کہندا جناب تسی جداں دے وی ہو میں تہاڈا تسی میرے۔ او بڑی نعت گنگنا کے کی کہن لگا، ہائے ہائے نہیں کوئی اوقات گنہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ سن دے جاؤ تسی کہتے نا مولوی صاحب اے ایویں آپ گلاں کر اے نہ تو سن دے ہو کہ نہیں سن دے؟ کدی سنی ہے نا؟ نہیں کوئی اوقات گنہار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، جنت تیرے درد ٹکڑے کھا لے، جنت تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دینے اور شو پار دی۔ ہاں اے ناتے میں نہ ہوئے میری سزا گولی، میری سزا گولی۔ ماں دی گود وچ بیٹھ کے گل نہیں کر رہا، ماں دے گوڈے نال بیٹھ کے گل نہیں کر رہا، اور مجمع پورے گل کر رہا۔ میریاں کیسٹاں ہو رہی ہیں جتھے تک میری آواز جاندی ہے۔ دوستو میں پابند ہاں قبر دے اندر جان تک اگر اے میں شرک نہ ہوندا ہوئے تو اے اللہ دا شریک پہ ٹھہرانا ہے، تیرے ٹکڑے کھا لے تو پھر وہ گل کر دینے عرشوں پار دی۔ عرش تو بھی اگے، عرش تو اگے کیا ہے؟ اے خدا دا شریک بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ ہاں اللہ اکبر۔ اگلے ہور کفریہ لفظ ایک ہور سن، قربان جاواں میں اپنے مصطفیٰ دی ذات انور تو میرے مصطفیٰ دے نال بھی شریک خدا دا شریک میرے مصطفیٰ نو بنا دیندے نے لوگ، ایڈے ظالم۔ جبکہ ایک شخص ہے میرے مصطفیٰ دے سامنے آکھن لگا انشاءاللہ و انشاء محمد، میرے پاک پیغمبر دا چہرہ انور زرد ہو جاندہ ہے، آپ غصے وچ آ جاندے نے، آپ پریشانی وچ آ جاندے نے، آپ فرماندے نے ارے ظالم کیا مینوں اللہ دا شریک بنا چھڑیا ہی؟ انشاءاللہ بس میرا اللہ جو چاہے وہی کچھ ہوندا ہے، جو میں بھی چاہواں وہ نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ ہن گل سن، ہن ایک ہور نعت ہی سن، نعتاں کادیاں نے کفری الفاظ نے۔ آخدا ہے سونے دے در دے منگتے، سونے دے در دے منگتے بندے کمال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ سندا جا ہن ادھروں مخلوق کی کر دیے پیسے تے پیسہ، نالے جھمر بھی جھمر لگی پی ہوندی ہے۔ ایک ہی کفری لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟
ایدے اندر کیڑی شے نو نچوا رہی ہے؟ اگلی گل سن، اللہ تو معاف کر دیں، آدھے جناں تے پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں، حضرت اویس بن گئے، حبشی بلال بن گئے۔ اللہ دی نظر نال سب کچھ ہے یا مخلوق دی نظر نال ہوندا ہے؟ میرے مصطفیٰ دیاں نظراں اپنے چاچا وال پیندیاں نے۔ آپ نے فرمایا نعم انت فقل ہاں احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، چاچا میرے کان وچ کلمہ تو پڑھ دے، روز قیامت تیری میں شفاعت کراں گا۔ لیکن چاچا نے کیا فصدع بامرک لم تثبت سبابت وَلَقَدْ صَدَّقْتَ وَكُنْتَ وَقَبْلُ أَمِينًا، اے محمد تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، لیکن کیا کراں لولا الملامتی، ایتھوں دی عورتاں ملامت کرن گیاں کہ ڈر کے اپنے بھتیجے دا کلمہ پڑھ گیا۔ تے اے نظراں تے میرے مصطفیٰ دیاں، لیکن ایک گل سن، میرا مصطفیٰ خدا نہیں، میرا مصطفیٰ اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پاک پیغمبر، او دے تے بھی تو الزام لائے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، میں عرض کر رہا سا لا الہ الا اللہ، اللہ تو سب کچھ ہوندا ہے، مخلوق تو کچھ نہیں ہوندا۔ ساڑی تبلیغی جماعت دے لوگ بھی نا، میں 1.5 سال میرا بھی بیرون لگا ہوا ہے، اور میں دیوبندیاں کول پڑھیا، ساری تعلیم جامعہ خیر المدارس دے اندر میں حاصل کی تھی، اور ساری تعلیم بلکہ قرآن پاک قاری رحیم بشب رحمت اللہ تعالی کل میں پڑھیا، اور اس کے بعد دارالعلوم کبیر والے پڑھتا رہا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، مینو پتا سی انہاں بریلویاں میں جداں دا بھی بندہ بہترین چل جاتا ہے، ادھر کھاندیاں مران گے، آرام نہ ادھر ہی آ گیا۔ سن 81-82 تک بڑے نا بسترے چوک کے ویکھ لے، اگے پیچھے ویکھا اتنے بھی کچھ نہیں، ادھر آؤ آرام نال ختم پڑھو، حلوہ کھاؤ، دیا اللہ خیر۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب چونکہ امام مسجد اجے بھی ہیں، تو میرے والد صاحب نے نا او 91 چک کے صادقآباد نال 91 چک، میں 92-95 پڑھدا ہوندا سا، تے 91 چک کے میرے والد صاحب امامت کردے ہوندے سن۔ تے میں ایک دن ابے نو آکھیا ابا تو جمعرات جانا ہے، جا کے لوکاں دے گھر جا کے ختم دینا ہے، تو اتھے جا کے کھیر تو کھانا ہے، ساڈے واسطے کچھ بھی نہیں۔ میں کہ نا میرا پوتر، جیڑی شے ہوندی ہے میں چاہت تواڈے واسطے اندا میرا پوتر، نا میرا بچہ چپ۔ میں کہ نا یہ گل نہیں ہو سکتی، کھیر تو کھاویں، دودھ تو پیاویں۔ میں کہ میرا پتر ایویں کریں، جدوں میں جاواں نا تو دروازے دے وچ کھڑا ہو کے ایویں چاتی ماری، میں سمجھ جاواں گا کہ میرا پتر آ گیا ہے، تے ختم دے وچ ہی میں تینوں گل کر دینی ہے میرا پتر۔ میں کہ واہ میرا ماں میرا ابا، ٹھیک ہے جی۔ میں دروازے وچ جا کے میں لوکے نال چاتی ماری، میں کہ ابا بھی مینوں ویکھ لوے۔ میں ابے نو ویکھیا، ابے نے میرے ول ویکھیا، اور ادو پکیا کی ہویا سی، ساگ پکیا ہوا سی تے 2 روٹیاں مکی دیاں سن، تو انہیں ختم دے وچ ہی پڑھیا 2 روٹیاں مکی دیاں تے اتے چیر مچیر، دوڑ جا پت ابدر مانا ایتھے نہیں کھیر۔ ہائے ہائے۔ او بھائی اسلام پوچھن لگا مولوی عبدالصمد، میرے والد صاحب نام عبدالصمد، وہ آخر لگا مولوی عبدالصمد آج تو یار کوئی نمی گل نہیں پڑی ختم دے وچ؟ انہیں آخیا جناب تانوں کی پتا، جو کچھ اسی جاننے تسی نہیں جان دے۔ انہیں کہ او کیویں؟ انہیں کہ میں کھیر دا نام لیا؟ انہیں کہ ہاں لیا۔ میں کہ پچھلے جمعرات کھیر پکی ہوئی سی؟ انہیں کہ ہاں۔
وہ کہ عید کی میں ہن ساگ دا تے 2 روٹیاں مکی دی نہ لیا، پچھلی دفعہ جو پڑھ کے گیا سن اے الفاظ رہ گئے سن کھیر والے، تے اج میں او پڑھ چھڈے تے کھاتا برابر ہو گیا۔ کیا قوم دے کہنے تے کیا بس۔ اس واسطے دوستا میں یہ سوچا میں کہ کھیراں حلوے واہ واہ سب کچھ ادھر ہی ہے ایویں عبد الرحمانہ، لیکن دوستا ایک گل یاد رکھ، تیرے دل وچ گل آندی ہوئے گی مولوی صاحب انہاں دی غیبت پہ کردا ہے، خدا دی قسم جو سنائیے اپنی بیتی سنائی، اپنی بیتی سنائیے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، میرے مولانا محمد شفیع صاحب اور بہت بڑے عالم، میرے عقیدہ اہل حدیث دے بہت بڑے مفکر محدث، میرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک نے، اور انہاں دی موجودگی وچ میں عرض کر رہا دوستو میں کسے نو کچھ نہیں کہندا، میں اپنی بیتی سنانا، میں کہنا کہ جویں میں لٹیرا پیر ساں، لٹیرا مولوی ساں، ایویں سارے لگے ٹرے پھردے نے۔ اللہ تو ڈر جاؤ، کسے مولوی دی گل نہ منو، میری نہ من، مولانا محمد شفیع صاحب دی نہ من، میرے علماء صاحب دی، مولانا امجد فاروقی صاحب دی گل نہ من، کسے دی نہ من، تو قرآن دی من، سونے دے فرمان دی من، بس۔ ایدہ نام مسلک اہل حدیث ہے، بڑا سیدھا سادہ مسلک، بڑی سچی سچی گل، قرآن نو کھول لا، پڑھ لا، اے دے اندر جو لکھا ہے عمل کر لا، اور سونے دے پوری زندگی، میرے محبوب دی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے، مسلم شریف، بخاری شریف، دیگر جتنی سیاست دی حدیثاں نے میرے مصطفیٰ دی ادائیگی بیان کر دیا نے، تو ایویں کر انہاں نو پڑھ کے او دے اوتے عمل شروع کر دے۔ 2 جز کلمے دے تینوں دسے نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اجے تک لا الہ الا اللہ دی میں تانوں جز دی گل سمجھاندا جانا، آخرت محمد الرسول اللہ دی گل سمجھاواں۔ اللہ اکبر، 1.5 سال بیرون لایا، 1.5 سال بیرون لایا، سال اندرون لایا، بڑے بڑے مولانا طارق جمیل جے ورگے بندے میرے نال، بڑی بلے بلے بڑی جدوں ساڈے تبلیغی جماعت جڑے 4 مہینے لا لے نا، وہ سمجھ لو کہ حج پڑھ کے آ گئے، تے جیڑا 1.5 سال بیرون اگے ہن تے سال لاندے نے، جیڑا بندہ 1.5 سال لا کے آندا سی نا، اوئے ہوئے اوئے ہوئے، او دی بڑی عزت بڑی گل بات، او جو کچھ او پھر کہہ دے نا بس او کچھ پھر منی جاندی۔ لہذا دوستاں میں بریلویاں وچ اس واسطے آیا، میں سوچا اتھر بڑیاں سونیاں کھیراں، ون سمنے حلوے، من سمنے گلیاں، جو کچھ کر لو، بلکہ ایویں ہویا بلکہ پھر میں انہاں دا پیر بن گیا۔ اندرون سندھ دے وچ 50,000 کم و پیش میرا مرید ہے، اور 20,000 تیرے صوبے پنجاب دے وچ میرا مرید ہے۔ دوستا اے 60-70 ہزار مرید چھڈنا بڑا مشکل ہے، اور اس پاسے مسئلہ کے اہل حدیث نو قبول کرنا اللہ دے ہاں تو بڑی شان ہے، اللہ دے ہاں بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اے دنیا دے دوستو رکھی سکھی نال بھی گزارا ہو جاندہ ہے، آخرت اچ نا، آخرت اچ کسی نے ایک نیکی بھی نہیں دینی، ایک نیکی بھی نہیں دینی۔ لہذا اس دے باوجود بھی اساں اس قوم دے وچ رہے، بڑی لٹ مار کیتی۔ اس واسطے تینوں دسدا میرے عزیزا بھائیا، ہٹ جا انہاں لوکاں دے مکر چوں، ہٹ جا انہاں دے مکری جال تو۔ اے مکڑی دی طرح جال بچھاندے نے، جویں پھر مکھی پھسدی ہے، مچھر پھسدا ہے، مکڑی بڑی خوش ہوندی ہے۔ اس واسطے میں تینوں گل سنا رہا سا، مینوں ایک نے آکھیا پیر جی بڑی کرنی والے جے، فوراً میرے دل چ گیا میں ہن تیرا نک کیویں وڈاں، ہن بھی میں تینوں کیویں لٹاں۔ بڑا جی پیر شیر کٹدا رہا، میں کیا سنا پھر کی گل ہے میرا پترا؟ کہندا جی کی دساں، شادی ہوئی سی جے بچے کوئی نہیں ہوندے۔ میں کہ اے بھلا گل ہے کوئی؟
سیون شریف دے جا کے چکر آپ لا کے انہیں تے آندے یار نو مالا مال کر چھڈاں گے. میں کہ ہاں بالکل بے فکر ہو جا. کہندا جی چلو ٹھیک ہے جی. ہن پھر یہ خرچہ کنا کا؟ میں کہ 2 قسم دا چکر ہے. جے روحانی چکر میں کلا لا کے آواں 50,000. روحانی چکر کیویں؟ تو اپنے گھر میں اپنے گھر بس رات نو خواب وچ آپ ٹر جانا ہے. آپا پرواز کرنی اتھوں سیدھا اتھوں دی ہو کے آواں گے تو تینوں اللہ میاں بیٹا دے دے گا. نہ پھر منہ وچ یہی گل کر دے گا اللہ تو ادھروں گالو دا دماغ کس پاسے؟ اپنے والے پاسے. انہیں کہ اچھا جی تے اونج جائیے کنا خرچہ؟ میں کہ انہاں تے لاکھ روپیہ خرچہ ہو جانا. وہ کیویں لاکھ کیویں خرچہ ہو جانا جی؟ میں کہ جناب اتھوں گڈی جانی، گڈی دا خرچہ علیحدہ، میرے ٹکر علیحدہ، میرے جڑے پھر جن خلیفے نے انہاں دا خرچہ تینوں علیحدہ پا جانا ہے. تو پھر آپ اتھے گئے، اتھے پھر بوتلاں قسموں قسم دیاں. واہ وے مولانا، واہ وے علامہ سید توصیف الرحمان شاہ صاحب، تیری اللہ پاک تیری عمر برکتاں عطا فرمائے. اس مرد کلندر نے خدا دی قسم ہر چیز وکھا چھڈی لوکاں نے. اتھے واقعاتاً جڑا آب زمزم دا پانی بنا کے ویچ دے، وہ یار اتھے سارا ہی جھوٹ ہے. اتھے ایک حج بھی ہو رہا، کنگریاں بھی ماریاں جا رہی شیطان نو، تے بوتلاں وچ پانی او پیا جڑا گندا، سب تو گندا پانی، گٹر دا پانی، او 2 روپے 3 روپے. الغرض بھئی میں کہتا لاکھ روپے اتنے خرچ ہو جانا. بوتلاں بھی لینیاں پینیاں نے، پھر اتوں بوتلاں لے آ کے تے پھر ایتھے مریداں وچ بھی تقسیم کرنیاں پینیاں نے. 4 روپے دی بوتل ایک بھی ہوے تے تینوں 2-2.5 ہزار بوتل بھی اتوں لینی پینی ہے. تے خرچہ تیرا ڈھیر سارا ہونا کہ کر صاحب پیر جی میں صدقے جاواں تسی ایویں کرو، آ لو 50,000 روپیہ، تسی روحانی چکر لاؤ تے ساری گلاں ہور چھڈو پراں. 50 روپیہ یار انہوں نے مارا جیب وچ. تاکہ جا پیر مریدہ تیری کیا بات ہے، چل بھی لنگر کھواؤ انہوں ہے. 2 مرید نسے آؤ جی، آؤ جی ماشاءاللہ، آؤ جی لنگر پکیا پیا جی. پکائی کی ہوندی دال. ادھر ساڈے کول آؤ تو دال کھواواں گے، اتھے آؤ سن مرغے کھواؤ گے. خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے. یہ چولیاں بھر کے لے کے آؤ گے تو جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ گے. آ ساڈا ایک تقیہ کلام ہوندا سی. الغرض میرے دوستو بھائیو، جڑی گل تو میں آج تانوں ایک اور بڑے فکر دے نال ایک چیز تو منع کر رہا. انہاں ساری دنیا تو مخلوق تو کچھ نہ منگو، نہ اے مخلوق کچھ دے سکدی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھے آئی، اللہ تے سب کچھ ہون دا یقین کر لا، مخلوق تو کچھ نہ ہون دا یقین کر لا. اگے پڑھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دے وچ دوواں جہاناں دی کامیابی مخلوق دے غیر دے طریقے تے چل کے دوواں جہاناں دی ناکامی دا یقین. یہ تبلیغی جماعت لے گل کر دے. اے میرے بھائی ماشاءاللہ انور محمد انور ربانی صاحب، انہاں دا بھی تبلیغی جماعت نال وقت لگیا تے اتھے یہ کچھ دسیا جاندا ہے اور صرف قولی طور تے، عملی طور تے نہیں، قولی طور تے دسیا جاندا ہے. اللہ تو سب کچھ ہون دا یقین، مخلوق تو کچھ نہ ہون دا یقین، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اندر چل کے دوواں جہاناں دی کامیابی دا یقین اور غیراں دے طریقے تے چل کے ناکامی دا یقین. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ دا شریک تے سمجھ گیا کہ اے معبود کوئی ہور معبود نہیں. اللہ دا غیر او ہے، اللہ دا غیر او ہے جڑا لوگ کسی ہور نو مشکل کشا بنا لون، او کیے اللہ دا غیر ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر کون ہے؟